آج بڑی اہم رات ہے، فضیلت والی رات، رحمت والی رات، برکت والی رات، سلامتی والی رات، انعام و اکرام کی رات، قدر و منزلت کی رات، ملائکہ کے زمین پر اترنے کی رات، بزرگی اور بڑائی کی رات، عبادت کی رات، گناہوں سے نجات کی رات، مغفرت کی رات، امان کی رات، نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا کمانے کی رات، نزول قرآن کی رات، وہ رات کہ جس میں زمین و آسمان کے مالک نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا کیا، ایسی رات کہ جس کی اہمیت رب کریم کلام الہی میں خود بیان کرے۔ شان سورہ قدر سماعت فرمائیے۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس شب فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے، ہی حتی مطلع الفجر۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، وجہ وجوہ تخلیق کائنات تشریف فرما ہے۔ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ برگزیدہ ہستیاں 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں، پلک جھپک برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر رشک کی کیفیت طاری ہے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے نبی محترم، آپ کے اصحاب سابقین کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر جبرائیل امین نے سورہ قدر تلاوت فرمائی، جس پر نبی کریم کا چہرہ اقدس فرتے مسرت سے چمک اٹھا۔ روایتوں کے مطابق شب قدر کی یہ رات 83 سال اور 4 مہینوں کے برابر ہے، یعنی ان 80 سالوں سے بھی زیادہ کہ جس پر صحابہ کرام رشک کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مقدس رات اللہ رب ذوالجلال نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا۔ اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل رات تو دے دی، لیکن اس کو رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں مخفی فرما دیا ہے تاکہ ہم اسے تلاش کریں۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال کو جستجو کرنے والے پسند ہیں، اس کو اپنے محبوب بندوں کا عبادت کے لیے جاگنا خوب پسند ہے۔ مالک منتظر ہے کہ کب گنہگار میری طرف لوٹے، کب معافی کا طلبگار بنے، مجھ سے راز و نیاز کرے، تیرا ایک قدم اٹھانے پر وہ 10 قدم لپکے، تیری ایک طلب پر وہ رحمتوں کے خزانے کھولے۔ لیکن ہم ایسے ہیں کہ نہ ہمیں مانگنا آتا ہے، نہ ہمیں منانا آتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ